وہ فیس بک پر لائیو سٹریم کر رہے تھے۔ روضہ سیدہ زینب کے باہر پورے وہ مناظر وہاں پر دکھا رہے تھے، اور وہ دکھا رہے تھے کہ کتنا اندھیرا ہے، روضے کی لائٹس بالکل بند کر دی گئی۔ وہ جیسے ہی ویڈیو بنا رہے تھے تو سامنے گلی سے دو سپاہی آتے ہیں۔ مختصر سی ویڈیو آپ دیکھیے، وہ یہ کسی کے اشاروں پر کر رہے ہیں۔ ان میں اتنی ہمت کہاں، اتنی جرت کہاں یہ لوگ کچھ کر سکیں؟ جن کے مقدر میں ہی اندھیرا ہو تو وہاں پر جتنے مرضی چراغ جلا لیے جائیں، جن کے پیروکار تم ہو۔ دربار یزید سے آغاز کیا تھا نا۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم اپڈیٹ ہے ملک شام کے حوالے سے، دمشق کے حوالے سے، کہ آج 24 فروری 2025 یہ خبر سیرین میڈیا پر بہت زیادہ نشر ہو رہی ہے، اور اطلاعات کے مطابق وہاں کی یزیدی حکومت کی جانب سے، تکفیری عناصر کی جانب سے روضہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بند کر دیا گیا ہے، اسے سیز کر دیا گیا ہے۔ کسی کو بھی اس وقت روضے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس حوالے سے بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے وہاں کے مومنین میں بھی اور دنیا بھر کے مومنین میں، کیونکہ مومنین کی، محبان اہل بیت کی عقیدتیں وابستہ ہیں، اور صرف شیعان علی ہی نہیں بلکہ تمام شیعہ سنی مسلمان جو دل میں حب اہل بیت رکھتے ہیں وہ اس خبر کو لے کر غم زدہ ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عمل کیا گیا ہے یہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، اور گزشتہ ایک ہفتے سے تو مسلسل یزیدی عناصر یہ حرکتیں کر رہے تھے، اور ان کا یہی ایجنڈا تھا کہ شیعان علی علیہ السلام کو تنگ کرنا، علماء کو دھمکانا۔ حال ہی میں شیخ آدم الخطیب، جو کہ خطیب جمعہ بھی ہیں روضہ سیدہ زینب کے، ان کو گرفتار کیا گیا، انہیں دھمکایا گیا۔ انہوں نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اس پر ہم نے بھی مکمل تفصیلات کے ساتھ ویڈیوز کی، اور گزشتہ رات تو مصدقہ اطلاعات تھیں، خاص طور پر عراق میں لوگ یہ جانتے تھے۔ اور ایک ویڈیو جو کہ اس وقت عرب دنیا میں بہت زیادہ وائرل ہے، جسے شیئر کیا جا رہا ہے، کہ گزشتہ رات ایک مومن بتایا جا رہا ہے جن کا عراق سے تعلق تھا، وہ فیس بک پر لائیو سٹریم کر رہے تھے۔ روضہ سیدہ زینب کے باہر پورے وہ مناظر وہاں پر دکھا رہے تھے، اور وہ دکھا رہے تھے کہ کتنا اندھیرا ہے، روضے کی لائٹس بالکل بند کر دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ گریہ بھی کر رہے تھے، یہ بتاتے ہوئے کہ یہاں پر کبھی کتنی روشنیاں ہوا کرتی تھیں اور آج کیا صورتحال ہے۔ وہ جیسے ہی ویڈیو بنا رہے تھے تو سامنے گلی سے دو مسلح افراد آتے ہیں، سپاہی آتے ہیں، اور وہ نشانہ باندھتے ہیں ان کا، اور وہ فوری طور پر ان کو وہاں پر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مختصر سی ویڈیو آپ دیکھیے۔ فاطمة الزهراء والتحية إن شاء الله أبو مهدي 40 السيدة يم أمير المؤمنين يم أبوها ظلمة يا أبو مهدي باوع السيدة باوع الدنيا ظلمة اللهم حج عظيم الطيب شوف السيدة ظلمة ظلمة اللهم صل على محمد إن شاء الله من نساكم بالله ها يلا 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 جی تو آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی، تو ان کا پہلے دن سے یہی مقصد تھا، یہی ان کا نظریہ تھا کہ علی والوں کو تنگ کیا جائے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو دبایا جائے۔ اور ان عناصر کے دلوں میں جو بغض اہل بیت ہے وہ لا علاج مرض ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ اور گزشتہ کچھ دنوں سے جو یہ حرکتیں ان عناصر کی جانب سے مسلسل کی جا رہی ہیں وہ یہ کسی کے اشاروں پر کر رہے ہیں۔ ان میں اتنی ہمت کہاں، اتنی جرت کہاں یہ لوگ کچھ کر سکیں؟ یہ کسی کے اشاروں پر کر رہے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ کن کے اشاروں پر کر رہے ہیں؟ ان کے اشاروں پر کر رہے ہیں کہ جو ان عناصر کو، اس یزیدی حکومت کو لانے والے ہیں، جن کی سپورٹ سے یہ حکومت وہاں پر آئی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اپنے آقاؤں کی یہ لوگ سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کی خوشامد کر رہے ہیں۔ اور جو عالمی طاقتیں ہیں، اسلام دشمن عناصر ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ انہیں اس وقت جو خطرہ ہے سب سے زیادہ وہ علی کے ماننے والوں سے، شیعان علی سے ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس طرح کے یہ جو اقدامات کر رہے ہیں، کبھی مزار کو بند کر دیا ہے، روشنیاں بند کر دی ہیں، یہ سارا کچھ کرنے سے اہل بیت کے مرتبے میں کمی آ ہی نہیں سکتی، ایک ذرہ برابر بھی تم کمی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے عزت دی ہے۔ اور جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے مقدر سے لعنت کو تم ختم نہیں کر سکتے، یہ بات بھی طے ہے۔ تقسیم کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جن کے مقدر میں ہی اندھیرا ہو تو وہاں پر جتنے مرضی چراغ جلا لیے جائیں، جن کے پیروکار تم ہو،
دربار یزید سے آغاز کیا تھا نا، تو ان کے تو مقدر میں ہی اندھیرا ہے، اور اہل بیت کے نور سے کائنات منور ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم روضے کی روشنی جلاؤ نہ جلاؤ، نور توحید، نور اہل بیت ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اور ایسی حرکتیں کرنے سے تم کبھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 1400 سالوں سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں علی والوں کے خلاف، ان کو دبانے کی۔ کتنے مومنین کو شہید کیا گیا، کتنے حسینیوں کو مارا گیا، ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ یزید بذات خود تخت و تاج کے باوجود ذلیل و رسوا ہو گیا، لعنت کا نشان بن گیا، عبرت کا نشان بن گیا۔ اس کے بعد کئی دشمنان اہل بیت کی حکومتیں آئیں، کتنے محبان اہل بیت کو مارا گیا، یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج دنیا بھر میں ذکر اہل بیت سب سے زیادہ ہے، اور حسینیت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کا سبب ہی یہ ہے کہ حق کو دبانے کی جتنی کوشش کی جاتی ہے، جتنی کوشش کی جائے گی، حق اتنا ہی ابھر کر سامنے آئے گا۔ حق کو چھپایا اور دبایا نہیں جا سکتا، اور جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اگر موجودہ صورتحال میں، عالمی حالات کے تناظر میں اس صورتحال کو دیکھا جائے تو گزشتہ روز جو ایک سید کا جنازہ ہوا ہے جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے، وہی ساری صورتحال واضح کر دیتا ہے کہ اس میں ہر خطے سے تعلق رکھنے والے تمام بر اعظموں سے علماء نے اس میں شرکت کی ہے، اور یہ علماء جب اپنے اپنے وطنوں میں واپس جائیں گے تو یہ نظریہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچائیں گے، ایک ایک عالم۔ اور اسی چیز کے پیش نظر دشمن ڈر گیا ہے کہ ہم نے تو ایک شخصیت کو ختم کرنا چاہا، لیکن یہ نظریہ تو ساری دنیا میں پھیل گیا، اور یہ جذبہ پھیلانے والے کوئی اور نہیں بلکہ علی والے ہیں۔ تو بس یہی وجہ ہے، اسی چیز کے پیش نظر علی والوں کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور گزشتہ رات ہم نے ویڈیو کی کہ وہاں پر اسی روضے کے نزدیک ایک جامع مسجد المصطفیٰ جس پر قبضہ کیا گیا تکفیری عناصر کی جانب سے، یزیدی عناصر کی جانب سے، مومنین کی نماز پڑھنے پر وہاں پر پابندی لگائی گئی۔ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، ان کی حرکتوں سے ان کی بوکھلاہٹ واضح ہے۔ آج یہ روضے کو بند کیا گیا، مومنین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ابھی ہو سکتا ہے بہت کچھ اور ہو، یعنی اس چیز کے لیے مومنین وہاں کے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ لیکن ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ حسینیت زندہ باد رہے گی، یزیدیت مردہ باد رہے گی، یہ بات یقینی ہے، یہ بات اٹل ہے، اور اہل بیت کی عظمت ساری دنیا میں گونجے گی۔ اور جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو منکرین اہل بیت ہیں، وہ ہمیشہ کی طرح ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ یہ مسائل وقتی ہیں، یہ وقتی طور پر ساری پریشانیاں ہیں، لیکن عن قریب حسینیت کا پرچم وہاں پر پھر سے لہرائے گا۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا حسین